کلاس 8 اردو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2 نظم نعت۔ نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ پڑھنے سے پہلے پوچھئے سوال نمبر 1، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد وہ کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روزمرہ زندگی میں انجام دیے ہیں۔ سوال نمبر 2، پہلے نعت گو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں۔ پہلے نعت گو یعنی جس نے سب سے پہلے نعت پڑھی۔ پہلے نعت گو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اہم الفاظ پڑھتے ہیں اور ان کے معنی جانتے ہیں۔ بلند اقبال کے معنی ہیں خوش قسمت۔ امین کے معنی ہیں امانت دار۔ مرد صداقت یعنی سچا آدمی۔ فاتح عالم دنیا کو فتح کرنے والا۔ مفکر کہتے ہیں سوچ بچار کرنے والے کو، فکر کرنے والے کو۔ آمد قرآن کا نازل ہونا۔ ظفر کے معنی ہے کامیابی، اور ڈھنگ کے معنی ہے طریقہ۔ مرکزی خیال، اس نظم نعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات اور خصوصیات کا ذکر ہے جو انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز اور افضل بناتی ہیں۔ ان صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صادق اور امین ہونا، تفکر کرنا، غار حرا میں قرآن کا نزول، مظلوم ہونے پر بھی اہل طائف کے لیے دعا کرنا، اور فاتح عالم ہو کر بھی دشمنوں کو معاف کر دینا شامل ہیں۔ یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل انسان بناتی ہیں۔ نظم کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، یتیمی جس نے پائی اس بلند اقبال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو۔ حوالہ متن، نظم کا نام نعت، شاعر کا نام صبا اختر۔ یہ حوالہ متن آپ نے ہر تشریح سے پہلے ضرور لکھنا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر صبا اختر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیمی کی حالت میں اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر کسی نے بیٹا دیکھنا ہے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا دیکھے، جو یتیمی کے باوجود اتنے بلند درجے پر پہنچے اور دنیا کے عظیم انسان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سب انسانوں کے لیے ایک مثالی زندگی ہے۔ شعر نمبر 2، امین ہو تو عرب کے اس امانت دار کو دیکھو، جو صادق ہو تو اس مرد صداقت کار کو دیکھو۔ تشریح، اس شعر میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کسی نے امین دیکھنا ہو تو عرب کے اس امانت دار کو مثال بنانا چاہیے جس کو قریش مکہ نے آپ کی امانت داری دیکھتے ہوئے امین کا لقب دیا، اور سچ بولنے کی وجہ سے صادق کا لقب دیا۔ حالانکہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف اور دشمن تھے، پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور صداقت پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ شعر نمبر 3، مفکر ہو تو اس فکر کے عنوان کو دیکھو، حرا کی خاموشی میں آمد قرآن کو دیکھو۔ تشریح، اس شعر میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غور و فکر اور تفکر کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کوئی غور و فکر کے منازل طے کر رہا ہے تو اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی غور و فکر کرنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ اپنی امت کی بخشش کی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز غار حرا میں قیام فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔
غار ہرا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل کیا گیا، جو ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ شعر نمبر 4۔ اگر مظلوم ہو تو اہل طائف پر عطا دیکھو، جبی پر زخم کھا کر بھی لبوں پر وہ دعا دیکھو، جبی کہتے ہیں پیشانی کو ماتھے کو۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر تم مظلوم ہو اور تم پر کسی نے ظلم کیا ہے تو تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے، جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف کا سفر کیا۔ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ اہل طائف کے ظلم و ستم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے رہے۔ پیشانی پر زخم کھا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی۔ شعر نمبر 5۔ ذرا اس فاتح عالم کا انداز ظفر دیکھو، فاتح عالم کہتے ہیں دنیا کو فتح کرنے والے کو، وہ سارے دشمنوں پر ایک رحمت کی نظر دیکھو۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے عفو و درگزر کی بہترین مثال پیش کی ہے کہ کفار مکہ جو ابتدا ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، لیکن جب فتح مکہ کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس دن کفار مکہ ایک قطار میں کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر رحمت کی نظر فرمائی اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ شعر نمبر 6۔ اسے جس طور سے چاہو، اسے جس ڈھنگ میں دیکھو، وہ ایک انسان کامل ہے، اسے جس رنگ میں دیکھو۔ تشریح۔ نعت کے آخری شعر میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رخ میں بھی دیکھو گے انہیں ایک مکمل انسان پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو ایک مکمل انسان میں ہونی چاہیے۔ دنیا میں بہت سے با اخلاق اور مہذب لوگ بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل تھی، تمام عیبوں سے پاک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھائیوں اور خوبیوں کے مجموعے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت و کردار مثالی تھا، لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ مبارک پر چلیں۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1۔ اہل عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے کیوں مخاطب کرتے تھے؟ جواب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور لوگوں کی ایمانتوں کی حفاظت کرتے تھے، اس لیے اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ سوال نمبر 2۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف پر روشنی ڈالیں۔ جواب ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے 3 سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی اور شہر کے شریر لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی جو 2 سگے بھائی عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو اس شہر کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور طائف والوں کے حق میں ہدایت کی دعا فرمائی۔